بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک دولت کا خاص وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ دولت کا خزانہ مل جائے گا آپ کو۔ یہ وظیفہ بہت خاص ہے۔ جو شخص یہ وظیفہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنی دولت سے نواز دے گا جتنی اس کو ضرورت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر فوری کہیں سے پیسوں کا بندوبست کرنا ہے تو اس شخص کو چاہیے ایک دفعہ یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لے، اس کی زندگی بدل جائے گی۔ یعنی یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے، اس کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے غیب سے مدد فرمائے گا۔ آپ کی جتنی پریشانیاں ہیں سب دور ہو جائیں گی، جتنی مشکلات ہیں آپ کی زندگی میں سب دور ہو جائے گی۔ بس آپ نے کیا کر لینا ہے، ایک چھوٹا سا وظیفہ کرنا ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جتنے بھی پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں آپ کی زندگی میں سب ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ آپ کا کوئی کام ہے، رکا ہوا کام ہے، اگر ہو نہیں پا رہا ہے تو وہ کام بھی اللہ تعالیٰ جلد سے جلد کر دے گا، صرف ایک وظیفے کی برکت سے۔ لیکن وظیفہ کرنے کے لیے اس کی کچھ شرائط ہیں کہ وظیفہ جو ہے جب کریں تو اس کی نیت صاف ہو، ہماری کسی کو دکھاوے کے لیے وظیفہ نہ کیا جائے۔ وظیفہ جو ہے اگر کوئی شخص رشتے کے لیے پریشان ہے یا پھر اس کے کاروبار میں برکت نہیں ہو پا رہی ہے، کاروبار میں محنت تو کر رہا ہے لیکن برکت نہیں ہو پا رہی ہے، تو اسے چاہیے یہ وظیفہ کر لے۔ یا پھر کوئی شخص اگر قرض دار ہے یا کسی بیماری میں مبتلا ہے یا پھر کوئی حاجات ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے، انسان دعا تو مانگتا ہے پر اگر پوری نہ ہو رہی ہو تو اس شخص کو بھی چاہیے کہ یہ وظیفہ ایک دفعہ لازمی کر لے۔ یا کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، رشتہ داروں میں صلح کرانی ہے، امتحان میں کامیابی کے لیے بھی وظیفہ خاص ہے، کیونکہ امتحان میں کامیابی کے لیے ہر بچہ پریشان رہتا ہے، پیپرز آنے والے ہوتے ہیں، تو یعنی یہ وظیفہ جو ہے مشکلات بھی دور کر دے گا، ہماری پریشانیاں بھی دور کر دے گا اور ہمیں دولت سے بھی اللہ تعالیٰ بے انتہا نواز دے گا۔ یعنی یہ وظیفہ جو ہے ہر قسم کی مشکلات، پریشانیاں، دکھ، تکلیف سب دور کر دے گا۔ یعنی اگر میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا نہیں ہو پا رہی ہے تو انہیں بھی چاہیے کہ ایک دفعہ یہ وظیفہ کر کے دیکھ لیں، کیونکہ جو شخص یہ وظیفہ کرتا ہے اس کے میں آپ کو بتاؤں اس کی تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں، اور جس مقصد کے لیے جس نیت کے لیے وظیفہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی غیب سے مدد عطا فرمائے گا۔ وظیفہ کوئی بہت بڑا نہیں ہے، وظیفہ چھوٹا سا ہے، تو یہ وظیفہ اپنی زندگی میں ایک دفعہ لازمی کر لیں۔ آپ دیکھیے گا اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اگر کوئی شخص، اور سب سے پہلی خاص بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی وظیفہ کریں، کوئی بھی وظیفہ ہو، آپ اس کے بارے میں کسی کو نہ بتائیں۔ یہ وظیفہ جو بھی آپ کر رہے ہیں سمجھے اپنے لیے ایک پرائیویٹ چیز رکھیں کہ جب تک آپ کا کام پورا نہیں ہو جاتا یا جب تک آپ کی حاجات پوری نہیں ہو جاتی یا پھر کوئی دعا قبول نہیں ہو جاتی جو آپ نے مانگی ہے، تو آپ نے یہ وظیفہ کسی کو نہیں بتانا۔ جب آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے تو ہی یہ بات اپنے دوستوں کو یا دوسروں کو بتائیے گا، ورنہ ایسا ہوتا ہے جب وظیفہ آپ لوگ شروع تو کر دیتے ہیں لیکن دوسروں کو اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں تو وظیفہ عمل نہیں کرتا۔ تو وظیفہ جب کریں تو اس کی جتنی بھی بات ہے سب اپنے تک رکھیے گا، اس کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتائیے گا۔ اور وظیفہ جب کریں تو آپ نے وظیفہ جو ہے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے مسائل حل کر دے گا۔ وہ وظیفہ جو لوگ دوسروں کو وظیفہ بتا دیتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ، اور پھر شرک بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہا، ہماری دعائیں نہیں سن رہا، تو ان کے لیے بھی ہے کہ آپ صبر رکھیے گا، حوصلہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی تو ہے جو ہماری ہم گناہ گاروں کی سنتی ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے سچے عقیدے سے دولت کے لیے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ دیکھیے گا لازمی آپ کو نواز دے گا، اور اتنا نواز دے گا کہ ہم حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی دولت عطا کہاں سے فرمائی ہے۔ تو وظیفہ میں آپ کو بتاتی چلوں، وظیفہ بھی کوئی خاص نہیں، یعنی بہت بڑا نہیں ہے کہ ہم کر نہ سکیں یا ہمیں گھنٹوں کے لیے وقت چاہیے یا پھر کسی دوسرے کا ساتھ چاہیے، نہیں، وظیفہ بہت چھوٹا سا ہے جو کہ ہم خود بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے کوئی بھی وقت مقرر کر لینا ہے یا پھر جو میں وظیفے کا ٹائم بتا رہی ہوں آپ نے اس ٹائم پہ کر لیں۔ اگر آپ اس وقت پہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ اپنے حساب سے جس وقت آپ فارغ ہو جب کر لیں۔ اور وظیفہ کرتے وقت آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کا جو ہے پورا دھیان وظیفے کی طرف ہو۔ ایسے نہ ہو آپ نے 2-3 کلمات پڑھ لیے پھر آپ کوئی کام کرنے میں لگ گئے، پھر کچھ کر لیا پھر پڑھنے لگ گئے، اس طرح اگر آپ کریں گے تو آپ کا وظیفہ جو ہے عمل نہیں کرے گا۔ پھر آپ نہیں بولے گا کہ ہم نے یہ وظیفہ کرا تھا، ہمیں اس سے
कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा बिल्कुल होगा, लेकिन फ़ायदा उस वक्त होगा जब अल्लाह ताला से आप सच्चे दिल से मांगेंगे कि जानमाज़ पे बैठे बैठे अल्लाह ताला से दुआएं करेंगे, जब वजीफ़ा करेंगे कि अल्लाह ताला हमारी सुन ले, तो अल्लाह ताला आप देखिएगा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके परेशान लोगों की परेशानी दूर कर देगा, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदे को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाता। अल्लाह ताला उसको माल और दौलत से नवाज देगा। फिर जितनी आप दौलत चाहते हैं, जितना आप अल्लाह ताला से मांगेंगे, अल्लाह ताला उतना आपको नवाज देगा। और अल्लाह ताला की ज़ात तो बहुत ही ज़्यादा अजीम है, तो अल्लाह ताला तो आपको इतना नवाज देगा कि आप हैरान रह जाएंगे कि अल्लाह ताला आपकी गायब से मदद अता फरमा देगा। तो मैं आपको वजीफ़ा बताती चलूँ। सबसे पहले हमने वजीफ़ा क्या करना है, हमने सबसे पहले 11 दफ़ा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ जो है वो है दुरूद इब्राहिमी। हमने सबसे पहले क्या करना है, कोई भी वजीफ़ा करें आप सबसे पहले 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। 11 दफ़ा दुरूद शरीफ दुरूद इब्राहिमी। और ये वजीफ़ा जो है आपने कम से कम 11 दिन तक कर लेना है। और आपने कोई सी भी 5 नमाज़ें होती है ना, कोई सी भी 3 नमाज़ों के बाद, कितनी नमाज़ों के बाद, 3 नमाज़ों के बाद आपने ये वजीफ़ा कर लेना है। और आपने एक एक तस्बीह पढ़ लेनी है। एक तस्बीह कैसे, जैसे 3 नाम है, या अल्लाहु, या गनीयु, या वहाबु। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले या अल्लाहु, या अल्लाहु, या अल्लाहु, इसी तरह या अल्लाहु के नाम की एक तस्बीह पढ़ लीजिएगा। इसके बाद या गनीयु, या गनीयु, या गनीयु, या गनीयु, ये दूसरी तस्बीह हो जाएगी। फिर हमारी जो तीसरी तस्बीह होगी या वहाबु, या वहाबु, या वहाबु। 3 तस्बीह इसी तरह मुकम्मल कर लीजिएगा, या अल्लाहु, या गनीयु, या वहाबु। ये 3 नाम मैं दोबारा पढ़ देती हूँ, या अल्लाहु, या गनीयु, या वहाबु। ये 3 नाम पढ़ लीजिएगा। और ये वजीफ़ा जो है आपने कम से कम 21 दिन तक या 11 दिन तक लाजमी कीजिएगा। 11 दिन तक कम से कम कीजिएगा, वरना 21 दिन तक भी कर सकते हैं आप ये वजीफ़ा। और ये वजीफ़ा जो है आपने कम से कम 3 नमाज़ों में करना है। 3-5 नमाज़ें फ़र्ज़ है, कोई सी भी 3 नमाज़ें कम से कम। अगर आप 5 नमाज़ों में नहीं कर सकते तो कम से कम 3 नमाज़ों में तो ये वजीफ़ा लाजमी कीजिए। आप देखिएगा अल्लाह ताला जो है आपको दौलत से माला माल कर देगा, बे इंतहा दौलत अता फरमाएगा। वजीफ़े पे अमल लाज़मी कीजिएगा। देखिएगा आप इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है आपकी जितनी परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, जिस मकसद के लिए जो भी आपकी हाजत थी दिल में, आपने उसको जहन में रखते हुए वजीफ़ा किया है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह देखिएगा अल्लाह ताला आपका ये वजीफ़ा भी ज़रूर कबूल करवाएगा। और अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ, मुश्किलात, जो जिस मकसद के लिए आपने वजीफ़ा किया वो सब हल कर देगा। ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कमेंट में एक दफ़ा अल्लाह ताला का नाम लाजमी लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला के 99 नामों में से अल्लाह ताला का एक नाम लाजमी लिख दीजिएगा। और दूसरों के साथ लाजमी सदका जारिया समझ के शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो शख्स जिसमें अल्लाह ताला के नाम है, आयतें हैं वजीफ़े में, तो जो शख्स ये बताएगा दूसरों को, अल्लाह ताला जो है उसके लिए भी अजर लिख देगा। जिस शख्स की ज़बान पर अल्लाह ताला के ये कलमात आएंगे तो उस शख्स को तो सवाब मिलेगा ही मिलेगा, और उस शख्स को बताने वाले को भी इसका सवाब लाजमी मिलेगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।